حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اسلام میں ایک نہایت اہم اور مبارک موضوع ہے جو قرآن مجید اور احادیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ ان کی زندگی معجزات، صبر، حکمت اور قربانیوں سے بھرپور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایک معجزہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر کسی مرد کے واسطے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بنایا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے اور انہیں بیٹے کی خوشخبری دی تو وہ حیران ہوئیں اور بولیں، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ نہ مجھے کسی انسان نے چھوا ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام اس کے لیے آسان ہے، اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کی پیدائش کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ مریم اور دیگر صورتوں میں کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں۔ ان کی قوم نے ان پر الزامات لگائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں بول کر اپنی نبوت اور اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ انہوں نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ تھا اور ان کی حقانیت اور نبوت کا ثبوت تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرح ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی معجزات عطا کیے جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ وہ مٹی سے پرندے کا مجسمہ بناتے اور اللہ کے حکم سے اسے زندہ کر دیتے۔ وہ اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھوں اور برص کے مریضوں کو شفا دیتے، مردوں کو زندہ کرتے، غیب کی باتیں بتاتے، جیسے لوگوں کے گھروں میں موجود کھانے کی تفصیل۔ یہ تمام معجزات اللہ کے حکم سے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ یہ بات واضح کرتے کہ یہ اللہ کی طاقت ہے، ان کی ذاتی طاقت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ترین ساتھیوں کو حوارین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ان کی دعوت پر ایمان لائے اور ان کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میرے مددگار ہوں؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل کی جو ہدایت اور روشنی کا ذریعہ تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، محبت، رحمت اور عدل کی تعلیمات شامل تھیں، لیکن بعد میں لوگوں نے انجیل میں تحریف کر دی، جس کے نتیجے میں اصل تعلیمات مٹ گئیں۔ بنی اسرائیل کے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے حسد کرنے لگے اور ان کے خلاف سازشیں شروع کیں۔ انہوں نے رومی حکومت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا اور کہا کہ وہ حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ رومی حکومت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور ان کے مشابہ کسی اور شخص کو ان کی جگہ دے دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی سلیب دی، بلکہ ان کے لیے کسی اور کو ان جیسا بنا دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے قریب دوبارہ زمین پر بھیجا جائے گا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق وہ دجال کو قتل کریں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے اور تمام انسانوں کو توحید کی دعوت دیں گے۔ حدیث میں ذکر ہے کہ وہ دمشق کی مشرقی جانب ایک سفید میانار کے پاس نازل ہوں گے، زرد کپڑے پہنے ہوں گے اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ ان کی آمد کے بعد امن سکون کا دور ہوگا اور تمام لوگ اللہ کی عبادت کریں گے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ایمان، قربانی اور معجزات کی ایک مثال ہے۔ ان کی تعلیمات کا مقصد انسانیت کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور نیک اعمال کی طرف رغبت دلانا تھا۔ ان کی واپسی قیامت کے قریب ایک بڑی نشانی ہوگی جو ہمیں اللہ کی قدرت اور انصاف کی یاد دہانی کرائے گی۔ اللہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین حق پر قائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔